الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے
صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کا سبق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو میں دہرا رہا تھا۔ جہاں تک گزشتہ جمعہ پڑھا وہاں سے انشاءاللہ آگے آج پڑھیں گے، اللہ کو منظور ہوا تو۔ بات یہاں تک پڑھی تھی میں نے گزشتہ جمعہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور تورات شریف لے کر آئے تھے تو قوم کے بہت سارے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، اس موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی گفتگو فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے عمل اور اعمال کی وضاحت فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وضاحت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا کہ یہ کیا کیے ہو۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کچھ باتوں کو رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سزا کا دنیا اور آخرت میں اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد جس بچھڑے کے بت کو پوجا گیا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلایا یا جلوایا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 حصوں میں بٹے تھے۔ بعض نے فرمایا تھا 2 میں تھے، بعض نے فرمایا نہیں 3 حصوں میں بٹے تھے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے اس بچھڑے کو پوجا، حضرت ہارون کی بات بھی نہیں مانی، حضرت موسیٰ کی تعلیمات بھی نہیں مانی۔ دوسرے جو 2 گروہ تھے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ 2 حصے ایسے تھے کہ بچھڑے کے بت کو نہ پوجنے میں تو دونوں اکٹھے تھے، البتہ ان میں سے ایک گروہ آگے بڑھا اور اس نے نہ صرف یہ کہ خود نہیں پوجا بلکہ پوجنے والوں کو منع بھی کیا کہ ایسے مت کرو، یہ غلط ہے۔ البتہ جو دوسرا حصہ تھا انہوں نے خود تو نہیں پوجا لیکن ان کو کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جنہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کی سزا دی گئی، اور ان کے ہاتھوں سے دی گئی جنہوں نے نہیں پوجا تھا لیکن منع بھی نہیں کیا تھا۔ تفاسیر کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 70,000 قتل ہوئے، واللہ عالم بحقیقت الحال، کیونکہ کلام پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے لیکن تفسیر کی کتابوں میں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ رحم فرمائیں، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے دونوں والوں کو معاف فرمایا۔ یہاں تک ہم اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہوئے آئے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، جو علماء نے اگلا باب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی مغفرت ہوئی
آدمی حیران ہوتا ہے. مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تھے بہرحال پھر بھی بنی اسرائیل. اب اللہ تعالیٰ کے کلیم نے تورات شریف کو ان کے آگے پیش فرمایا. شاید آپ کو یاد ہو ان لوگوں نے خود ہی مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب ہم فرعون اور اس کے ظلم اور قانون سے تو بچ گئے ہیں، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانون دیں، ہم اللہ کی مرضی والے قانون پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے تورات بخشی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات شریف لینے گئے تو پیچھے انہوں نے یہ گل کھلا دیا سامری کے بہکاوے میں آ کر. وہ سب ہم پڑھ لی. علماء نے لکھا ہے جب یہ معافی تلافی والا مسئلہ ہوا، معافی ملی، اللہ کی پاک بارگاہ سے ان کی بخشش کا اعلان ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آگے تورات کو پیش فرمایا. اب سننا بات، میں نے ابھی عرض کیا نا مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ تھے بہرحال پھر بھی بنی اسرائیل. یعنی بعض اکابر نے آپ مفہوماً کہیں مانن کہیں یہ بات لکھی اور سمجھائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جگر پاک دیکھنے والا تھا. بنی اسرائیل کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کے آگے پیش فرمائی. اچھا اب ذرا بنی اسرائیل کی تاریخ پر جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ذرا ایک نظر ڈالتے ہوئے آپ چلیں کہ یعنی اتنے برس ہا برس فرعون کی غلامی میں رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو ان میں پیدا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسے عظیم معجزات سے حضرت موسیٰ کو نوازا، اور وہ معجزات جو آج آپ اور ہم پڑھتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. پھر یعنی آپ دیکھیں اتنا بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا کہ دریا یا سمندر پھٹا اور حضرت موسیٰ کے پیچھے یہ یعنی ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ، اور غالباً بعض علماء نے تو لاکھوں کی تعداد لکھی ہے ان کی اس زمانے میں. پار ہو گئے. اچھا پیچھے فرعون آیا، فرعون اور فرعونیوں کو ڈوبتے غرق ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. آج آپ اور ہم تو پڑھتے ہیں، انہوں نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا. اچھا اس کے بعد جب یہاں پر تک سلسلے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی حال ہوا. اس کے بعد اب ذرا اگلے بات ان کی دیکھیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تھے پھر بھی بنی اسرائیلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات شریف ان کے آگے پیش فرمائی کہ اب اس پر عمل کرنا ہے، اب تورات کو دیکھنے لگے. ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے. بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جی حضرت ٹھیک ہے، آپ یہ لے آئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تورات ہے، اللہ نے لکھ کر دی ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ تورات اللہ ہی کی کتاب ہے؟ ہم کیسے مان لیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سن کے یہ یار عجیب بات ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ مولانا حفظ الرحمان سے ہروی رحمۃ اللہ علیہ تھے پھر بھی بنی اسرائیلی. کہنے لگے ہم یہ کیسے یقین. اچھا بعض علماء نے تو فرمایا کہ حضرت کلیم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، اور غالباً صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے یا کچھ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے قریب ہوئے نا سننا باتوں کو، کہنے لگے کہ محترم ایسا کیجئے آپ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیے. آپ اور ہم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ آپ سب جانتے ہیں حضرت کیرانوی نے لکھا ہے وہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو حضرت موسیٰ جو کلیم تھے تو اللہ کے کلیم تھے نا، اور انبیاء علیہ السلام میں یہ شان تھی حضرت موسیٰ کی. کہنے لگے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ جی، پھر کہنے لگے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیے، پھر ہم مان جائیں گے کہ یہ تورات شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لکھی لکھوائی ہوئی کتاب ہے. مطالبہ سمجھ میں آیا؟ صاحب قصص الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں. اس موقع پر اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے کلیم سے فرمایا. یہ بات پہلے ذہن میں رکھیے گا، عالم الغیب یہ تنہا اللہ کی شان ہے. وہ پاک ذات جانتی ہے میں نے اور آپ نے کل کیا کیا ہے، وہ پاک ذات جانتی ہے آپ نے اور میں نے کل کیا کرنا ہے. لیکن یاد رہے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ علم الگ بات ہے اور قانون الگ بات ہے. علم علم ہے، قانون قانون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے کلیم، ظاہر بات ہے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اب سب سے تو باتیں نہیں ہو سکتی نا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے 70 کو چن لیں. یہ چنیں، یہ چن کر ایسے لوگوں کو دو جن کو یہ چننا چاہتے ہیں چنیں اور آپ کو دے دیں، یا آپ ان میں سے چنیں 70 کو. کتنے کو؟ 70 کو. ان کو لے آئیں، ہم آپ کی بات کو قبول فرماتے ہیں، ہم اپنا کلام ان کو بھی سنا دیں گے. اگر ان کی یہی شرط ہے کہ سن کر ہی ماننا ہے تو ٹھیک ہے. فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنے اپنی قوم میں سے 70 رجلاً 70 آدمی. کتنے؟ لِمِيقَاتِنَا، اور ان کو وقت مقررہ پر طور کو لے کر آئے. طور پہ لانا تھا، لِمِيقَاتِنَا طور پر لے کر آئے ان کو. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا اور ان کو مقررہ وقت پر جو اللہ نے فرمایا تو اس پر لے کر طور. اچھا جب وہاں آئے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بادل ظاہر ہوا جس میں سفیدی ہی سفیدی تھی. اس بادل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کو بھی گھیر لیا، چھا گیا وہ بادل. اب اس سے خدا کے پاک کلام کو ان کو سننے کا موقع ملا. ایک بات ذہن میں لائیے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی کوئی مثال نہیں ہے، یاد رکھیے گا. نہ ہم یہ علماء نے لکھا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ ذات ان جیسی، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ذات جیسے. دونوں پہلو ذہن میں رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہ پاک ذات ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. یہ ذہن میں رہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک یہ ہے کہ مان لو کہ اللہ ہیں، اس سے آگے تمہیں سوچنے کی اجازت ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم سکھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسلک ہے، آمنت باللہ رسول، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی کوئی مثال نہیں. اچھا، جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی کوئی مثال نہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک کلام کی بھی کوئی مثال نہیں. اچھا یہ دیکھیں نا، آپ اور ہم جب بات کرتے ہیں نا تو آپ سمجھتے ہیں نا، کلام بات کرنے کو کہتے ہیں نا. تو ایک یہ اگر میں آپ کے سامنے بات کروں، ایک جہت سے آواز آئے گی. آپ مجھ سے بات کریں گے، آپ سامنے کھڑے ہو کے بات کریں گے، اس جہت، اگر آپ اس طرف آئیں گے اس جہت سے محسوس ہوگی. اگر آپ یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے بات کریں گے اس جہت سے محسوس ہوگی. کوئی پیچھے سے بات کرے گا، اس جہت سے وہ بات، وہ آواز آتی ہوئی محسوس ہوگی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یاد رہے، آپ اور ہم دشاؤں میں قید ہیں، آپ اور ہم دشاؤں میں رہتے ہیں. وہ پاک ذات دشاؤں سے پاک ہے. یہ بات ذہن میں رہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں ادھر ہیں یا اللہ میاں ادھر ہیں. وہ پاک ذات دشاؤں سے پاک ہے، اس لیے کہ اس ذات کی کوئی مثال نہیں. حتیٰ کہ آثار الاحسان میں ایک حدیث لکھی ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر، مصنف نے لکھا ہے، اگر کوئی رسی پھینکی جائے اور اس رسی کا کنارہ 7ویں زمین کے نیچے، جسے پاتال کہتے ہیں، وہاں تک جائے تو اللہ کی ذات وہاں بھی ہے، لیکن وہ بے مثل و بے مثال ہے. یہ ذہن میں رہے. حضرت موسیٰ نے اللہ کے پاک کلام کو سنا ہے نا. آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے شاگرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان غالباً مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، انی انا ربک، یہ سب ہم پڑھ لیے. آپ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، اس وقت میں نے یہ پڑھا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے جب یہ اللہ کی پاک آواز، پاک کلام سنا تو یہ نہیں حضرت کے ادھر یا صرف ادھر یا نہیں، فرمایا ایسے محترم کو محسوس ہوا کہ وہ آواز ادھر سے بھی آ رہی ہے، 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 یہاں تک کہ جسم کے ایک ایک روئیں کے اندر سے اٹھ رہی ہے. کوئی جہت طے ہو کے نہیں آ رہی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس پاک ذات کی کوئی مثال نہیں، اس پاک ذات کے کلام کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ اگلی بات سنیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا. علماء نے لکھا ہے ایک بادل نے ان سب کو گھیرا. اس موقع پر بنی اسرائیل نے اللہ کے کلام کو سنا، کانوں سے سنا. سننے کے بعد اب ان کا مطالبہ تو پورا ہو گیا. صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ ان کا مطالبہ تو پورا ہو گیا. اچھا، جب مطالبہ ان کا پورا ہو گیا، بادل چھٹ گئے. اب دیکھا تو کچھ بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی مطالبہ تو، کیوں؟ مطالبہ تو ان کا پورا ہو گیا نا، یہی مطالبہ تھا. فرمایا بھائی اب مطالبہ پورا ہو گیا ہے تو اب تورات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگے. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ پہلے بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ تورات پر عمل کرو، تو حضرت موسیٰ کو دیکھنے لگے تو اس وقت مطالبہ یہ رکھ دیا کہ جب تک سنیں گے نہیں تو. اب پھر سن لیا، مطالبہ پورا ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارا مطالبہ تو پورا ہو گیا. اب وہ قریب ہوئے. اب ذرا پھر مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ ذہن میں لے آئیں کہ تھے پھر بھی بنی اسرائیل.
کہنے لگے حضرت مزہ نہیں آیا. کیا مانا؟ کہ نہیں ذرا تشنگی رہ گئی. جی کیا مانا ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کیا مانا ہے. کہنے لگے حضرت جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں نا بات نہیں بنتی. پہلے کیا مطالبہ تھا کہ سن لیں، اب مطالبہ ہے کہ دیکھ لیں. اللہ پاک نے کلام پاک ایک اور مقام پر فرمایا، یہاں تو فرمایا نا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اب ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا جو ان کا یہ مطالبہ تھا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. کہنے لگے اللہ کے کلیم جب تک آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لینا ہم نہیں مانیں. ہمیں کیا پتا آواز تھی بس تھی، ہم جا کر جب ہم سے وہ پوچھیں گے ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تو ایک آواز سنی ہے، کیا پتا اللہ کی تھی کسی اور کی تھی. پہلے کہا کیا پتا تورات کس کی تھی، اب کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آواز کس کی تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. علماء نے لکھا ہے جہرتن کا معنی ہوتا ہے بالکل ایسے سامنے واضح، ایک دم آمنے سامنے جو ہوتا ہے اس کو جہرتن دیکھنا کہتے ہیں. اچھا جب یہ بات کہی انہوں نے، اب اللہ کے غضب کے شکار ہوئے کہ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی آئی اور پھڑک گئی ان اور پھڑکا کے رکھ دیا. اچھا قرآن پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کو ذرا سنیں، میں چلتے چلتے عرض کروں. انہوں نے پہلے مطالبہ کیا سننے کا، پھر جب سن لیا پھر آگے بڑھے، پھر مطالبہ کر دیا یا رکھ دیا دیکھنے کا. ایسا ہی ہے نا. مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بات ذہن میں رکھنا پہلے، اب دھیان میری طرف دے، دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. علماء نے لکھا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کو دیکھنا ممتنع ہے، ناممکن نہیں ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے دیکھیں ایک شے ہوتی ہے ناممکن، اس کا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک موٹی سی مثال، میں اور آپ آنکھ کے اس موتی سے دیکھتے ہیں نا، آنکھ کے اس موتی سے دیکھتے ہیں نا. میں اور اگر آپ چاہیں کہ جی ہم ہونٹوں سے دیکھ لیں، ناممکن ہے نا یہ. اچھا دوسری مثال، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں کہ 5 ہوتے ہیں؟ تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 5 ہونا تو ناممکن ہے. علماء نے لکھا ہے جو ناممکن ہوتا ہے وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو دیدار ہیں یاد رہے وہ ممتنع ہیں، ناممکن نہیں ہیں. ممتنع کا کیا معنی؟ ایک شے ممکن ہوتی ہے منع کر دی جاتی ہے. ایک شے ممکن ہے بولے نا منع کر دی جاتی ہے. اچھا جب منع کر دی جاتی ہے تو پھر منع ہو جاتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے وہ منع ہے، ممتنع ہے، ناممکن تو نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اگر ناممکن ہوتا اللہ کا پاک دیدار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی التجا نہ کرتے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ یاد ہے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابھی کچھ ماہ رمضان سے پہلے حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا نا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے یہ بات ذہن میں رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا پاک دیدار یہ اس دنیا میں ممتنع ہے، ہاں ناممکن نہیں ہے. ناممکن کا کیا معنی یہ یاد رہے، علماء نے لکھا ہے ناممکن کا معنی یہ ہے اس دنیا میں اللہ نے منع فرما دیا ہے. رہ گیا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے پاک دیدار کا. اب ذرا دھیان میری طرف دیں، دھیان ہے. اب اگلی بات سنو، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں اور سوچ کے بتانا اللہ تعالیٰ کو آپ اور ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ممتنع ہے. ممتنع کا معنی منع، ممتنع کا معنی منع، لیکن دیکھنا تو چاہتے ہیں. صحیح بات ہے یا نہیں؟ یاد رہے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک یہ ہے اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ ممتنع ہے، لیکن آخرت میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ ہاں یہ اگلی بات ہے، صاحب عقائد نے لکھا ہے کہ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار ہفتے میں ایک بار ملے گا، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے ان کو ہر روز ایک دفعہ ملے گا، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ یہ درجوں کا فرق ہوگا، یہ علماء عقائد نے لکھا ہے، لیکن ہوگا، یہ انبیاء علیہ السلام کا مسلک ہے۔ اور یاد رہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے، میں اور آپ اس دنیا میں اللہ کو دیکھتے ہیں عقیدے کی نگاہ سے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو، عقیدے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا۔ اگلی بات سنیں، اگر میں اور آپ اچھائیوں میں، عقائد میں پختگی لے کر اچھائیوں میں آگے بڑھیں، کچھ ترقی کریں گے تو ممکن ہے خواب میں دیکھ لیں، اچھا اور آگے بڑھیں تو عین ممکن ہے کشف سے دیکھ لیں، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تو انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہاں دیکھتے رہے عقیدے کی نگاہ سے، وہاں دیکھیں گے انہی آنکھوں کی نگاہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایک اگلی بات سنو، مجھے یاد آئی، اس دنیا میں فرقے ہوتے ہیں نا، فرقے اب بھی ہیں، لوگ واویلے بھی کرتے رہتے ہیں۔ پرانے دور میں ایک فرقہ گزرا ہے، اب تو وہ اس نام سے نہیں رہا، البتہ محسوس یہ ہوا ہے ان کی کچھ باتیں اب بھی لوگوں نے اٹھائی ہیں، لیکن وہ اس پرانے نام سے متعارف نہیں ہے، اب نئے نام سے تعارف ہوا ہے ان لوگوں کا۔ پتہ چلتا ہے پرانا جال ہی اٹھا کے لائے ہیں نئے شکاری۔ ہاں پہلے ان زمانے میں ان کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا تھا، اب انہیں کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن پیچھے اگر تھوڑی سی کھود کریت کریں تو پتہ چلتا ہے تو سب کچھ وہی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے، اسے کہا جاتا تھا معتزلہ۔ ان کا یہ مسلک تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دلائل بھی اس کے بارے میں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ خدا کا دیدار یہ عقلاً بھی محال ہے۔ عقلاً محال کا کیا معنی ہے؟ جیسے عقل نہ مانے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا 2 اور 2 5 تو نہیں ہوتے، کبھی عقل نہیں مانے گی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ عقلاً ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، اور کہتے تھے دلائل بھی اس کے خلاف ہے کہ اللہ کا دیدار ہو۔ اچھا انہوں نے اس پر یہ چلا دی بات۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں لوگ مسلمان ان کے عقیدے خراب کر دیے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اگر آپ بات سمجھیں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھنا، اعتراض کرنے والے کا کبھی کبھی اعتراض اتنا آسان ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ لوگوں کے دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے علمی، اور میں اور آپ علم کی زبان کو جانتے نہیں، اس لیے اعتراض دل میں جم جاتا ہے، اس کا جواب نہیں جمتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جتنا بھی بس لگا دیں، آج سینکڑوں لوگ ہیں اپنے ذہنوں سے اعتراض مٹا نہیں پاتے۔ وہ قصور اہل علم کا نہیں ہوتا، وہ قصور میرا اور آپ کا ہوتا ہے، چونکہ میں اور آپ علمی زبان جانتے نہیں، اعتراض آسان ہوتا ہے، وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا جواب نہیں بیٹھتا۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، اللہ نے موقع دیا تو قصص الانبیاء میں اپنے مقام پر آئیں گی۔ آپ ایک بات سننا، اس زمانے میں جب معتزلہ نے یہ سب کیا، لوگ تھوڑا دھڑ نسا اس عقیدے کے حالانکہ یاد رہے خدا کے پاک دیدار کا آخرت میں ہونا، علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اللہ کا دیدار آخرت میں ہوگا، اس پر امت کا اجماع ہے، امت کے اجماع کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگ متاثر ہو گئے ان سے، اس عقیدے کا انکار کرتے چلے گئے۔ علماء نے بڑی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی ہوتے تھے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صوفیاء میں گزرے ہیں۔ جیسے کچھ حضرات
علم کلام کے ہوتے ہیں، علم تفسیر کے ہوتے ہیں، یہ صوفیاء کے تھے جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کیا کرتے تھے. ان کا نام یاد رہے گا. علماء کا وفد ان کے پاس آیا گروہ بن کر، حضرت سے ملے. حضرت نے فرمایا خیر ہے. ان کا حضرت بات یہ ہے کہ معتزلہ نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے جس پر شروع سے صحابہ کے زمانے سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا. اس پر تو خود حضور کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے یہ فتنہ اٹھا کر معتزلہ نے عوام کو گمراہ کر دیا. وہ اس عقیدے کے دھڑا دھڑ منکر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس زمانے کے علماء کے یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس زمانے کے علماء نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ حضرت معتزلہ کے اعتراضات آسان ہیں، وہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئے ہیں، ان کے جواب ہیں علمی، اور علم کی زبان سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے اعتراضات دل میں جم گئے ہیں، ان کے جوابات نہیں جم رہے. ہم تو محنتیں کر کر کے تھک گئے ہیں. شیخ شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں. ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے تو کر لیا، اب آپ کچھ کریں، جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں. ہم یہ اب آخری مرحلہ تھا کہ آپ کے پاس آ سکتے تھے، ہم آ گئے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے. وہ خانقاہوں کے لوگ تھے، میدان مناظرہ کے لوگ تو تھے نہیں. مناظرے کے میدان کے تو اور علماء ہوتے ہیں نا. بولو ہے یا نہیں؟ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے. علماء کا مطالبہ سمجھ میں آیا. شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اعلان کریں کہ ہم معتزلہ سے مناظرہ کریں گے، آپ انتظام. اب اعلانات ہوئے کہ اچھا پھر شیخ شبلی جب معتزلہ نے جب نام سنا تو معتزلہ بھی حیران ہوئے کہ وہ تو اس راہ کے ہیں نہیں. کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ہم سے مناظرے کے لیے تیار ہیں تو پھر جب ہم نے باقی علم کلام یا دوسرے علماء کو جو پریشان کر کے رکھ دیا ہے تو شیخ شبلی تو اس میدان کے ہیں ہی نہیں. اچھا اب جب اعلان ہوا اب دھڑا دھڑ لوگ آنے شروع ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آپ کسی عالم کی تقریر کا اعلان کریں نا 10 آ جائیں گے، 50 آ جائیں گے، 100 آ جائیں گے. لیکن فرمایا اگر مناظرے کا عنوان لگا دو پھر لاکھوں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کو جھگڑے سے ذرا بڑا دلچسپی ہوتی ہے. حضرت فرماتے تھے مناظرہ بھی جھگڑے کا ہی نام ہے، اگرچہ علمی صحیح لیکن ہے تو جھگڑے کا ہی نام ہے. اب معتزلہ پہنچے، ادھر سے شیخ شبلی آئے. اب انشاءاللہ بقایا قصہ 2 ہفتے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین سنت پر.